السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ عمر کی سورہ کہف کی ان ڈیپتھ اسٹڈی پارٹ 64۔ آج غلطیوں پر اللہ سے جو ہے وہ دل کی ندامت کے ساتھ جو ہے اعتراف کریں کہ اللہ غلطی ہوئی ہے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ سورۃ الکہف کا یہاں پر 5واں حصہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب چھٹا حصہ ہم اس کا شروع کریں گے، اور چھٹا حصہ اس کا ایک کہانی ہے۔ ابھی تک جو آپ نے پڑھا تھا، پہلا خطبہ تھا، دوسرا کہانی تھا، تیسرا خطبہ تھا، چوتھا کہانی تھا، پھر 5واں خطبہ تھا۔ اب چھٹا اور 7واں حصہ اس کا جو آئے گا، یہ دو کہانیاں ایک ساتھ آئیں گی، ایک موسیٰ اور خضر کی اور دوسری ذوالقرنین کی۔ تو یہ چھٹا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور موسیٰ اور خضر کی کہانی اس میں آ رہی ہے۔ یہود اور قریش جو تھے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، تو انہوں نے جن دو کہانیوں کا سوال کیا تھا وہ پہلی اور آخری کہانی تھی، اصحاب کہف والی اور ذوالقرنین والی۔ یہ جو دو کہانیاں ہمیں ملتی ہیں، ان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا، ایک باغ والی اور ایک یہ جو اب آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام والی۔ تو یہ دو کہانیاں، ان کا تعلق مفسرین نے دونوں کہانیوں کا، ایک کا جوڑا ہے قریش سے اور ایک کا جوڑا ہے اہل کتاب یعنی جیوز سے، اس لیے کہ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے تھے، حالانکہ قرآن سے امیزڈ ہو رہے تھے، حالانکہ رسول اللہ کے کردار کو جانتے تھے، لیکن کیونکہ تکبر کا شکار تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، اور بار بار ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی تھی کہ اللہ چاہتا اگر نبی یا رسول بنانا تو قریش کے سرداروں میں سے کسی کے پاس فرشتہ بھیجتا۔ یہ ان کا تکبر تھا جو ان کی زبانوں سے نکلتا تھا۔ تو قریش تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش سے کنیکٹ کرتی ہوئی کہانی دو باغوں والے کی سنا دی کہ دیکھو اگر تمہارا تکبر تم کو جو ہے وہ ایمان اور ہدایت سے دور رکھے ہوئے ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے اور تمہارا تکبر تم کو اللہ کے عذاب کا شکار کر دے۔ اور جو دوسری کہانی یہاں پر آ رہی ہے موسیٰ اور خضر کی، یہ کہانی جو تھی یہ یہود سے کنیکٹڈ تھی، اور یہود سے کنیکٹڈ یہ اس طرح سے تھی کہ یہود جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ یاد کرانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے رسول کون تھے، تم کن کے فالوورز ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہر کہانی میں بہت سے سبق ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں جس فارم میں ذکر کیا گیا ہے ان یوزول ذکر ہے۔ آپ دیکھیں پورا قرآن موسیٰ علیہ السلام کے ڈسکرپشن سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ سورہ کہف کا جو مقام ہے یہ ایسا ڈسکرپشن ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو آپ کو اور کہیں قرآن میں نہیں ملتا، ورنہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈائیلاگز اور کانورسیشن ریپیٹڈلی قرآن میں آتے ہیں۔ یہود کو خاص طور پر بتانا مقصود یہ تھا کہ تم جن کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم جن کے لیے کہتے ہو کہ یہ ہمارے نبی تھے، ان کی سنت دیکھو۔ ان کی سنت یہ تھی کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کو علم کون دے رہا ہے، ان کو علم کی پیاس تھی، وہ علم کے پاس پہنچے، انہوں نے اللہ کی بات مانی اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر لیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کبر سے پاک تھے۔ اصل میں کبر اور تکبر تو اہل کتاب کے اندر بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے تھے وی آر دا چوزن ون، ہم جو ہیں وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے اللہ کے لاڈلے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن لینیج میں رکھا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو جنریشن چل رہی تھی، ذریت چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق سے آگے، تمام انبیاء انہی کے اندر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد لے کر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو یہ اپنے آپ کو ایک گولڈن چین کے ساتھ کنیکٹ کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان قریش کے بتائے ہوئے رسول پر ایمان کیسے لے کر آ جائیں جبکہ یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، یہ چوزن لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو ایک ویک اپ کال دی کہ دیکھو ایک نیا نبی آ چکا ہے، اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس نبی کی تعلیم کو سنو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، تاکہ اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو ریوائیو کر سکو۔ تو اس طرح سے یہ کہانی جو ہے یہ یہود کے لیے اگزامپل بنائی گئی، اور رہتی دنیا کے لیے جیسے باغ والے کی کہانی اگزامپل ہے، ایسے ہی موسیٰ اور خضر کی کہانی بھی ہم سب انسانوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کہانی کی جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے انسان کو
علم کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے. علم بھی فتنہ بن جاتا ہے اگر اس کو عمل کی کرنسی میں کنورٹ نہ کیا جائے. خالی علم حاصل کرتے رہنا اور علم کا مربع بناتے رہنا یا چٹنی بناتے رہنا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. علم کو آپ کو جو ہے وہ رولنگ میں لانا پڑتا ہے, اور علم رولنگ میں آتا ہے عمل کی کرنسی کے ذریعے. تو بتا دیا کہ وہی علم جو کہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے, وہی علم جو بلیسنگ ہوتا ہے, وہ قرض بن جاتا ہے جب اس پر عمل نہیں کیا جاتا. علم جب تک صرف دماغ میں رہے گا, یاد رکھیے, ایز این انٹلیکچوئل ایکسرسائز, صرف مینٹل اسٹیمولیشن کی حد تک جب تک ہم علم حاصل کریں گے, وہ ایک قرض ہے, وہ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ نہیں دے سکتا. جب یہ دل میں اترے گا, جب یہ عمل میں ریفلیکٹ کرے گا, تو یہ آپ کے لیے رحمت کا باعث بن جائے گا. کم کفایت کر جائے گا آپ کے لیے علم کا حصہ, اگر وہ آپ کو باعمل بنا دے گا. تو یہی چیز یہاں سمجھانے کی کوشش کی, اور بنی اسرائیلیوں کا مسئلہ یہی تھا. آپ سورہ بقرہ پڑھیے تو آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس علم کی کمی نہیں تھی. تورات لکھا کرتے تھے, تورات کو سمجھایا کرتے تھے, لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ اس تورات پر عمل نہیں کرتے تھے. سورۃ الجمعہ کے اندر ان کے اسکالرز کی مثال کو ایک پیرابل سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو میں نے بتایا نا کہ علم جب صرف دماغ کی حد تک رہتا ہے تو ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز بنتی ہے اور ایک لعنت بن جاتی ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ, وہ لوگ جن کو کہ تورات کی رسپانسبلٹی دی گئی تھی, ان کی مثال کیسی ہے؟ ثم لم يحملوها, جب انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو نہیں اٹھایا, کمثل الحمار, گدھے کی طرح کی ہے. ان کی مثال بالکل ڈنکیز کی طرح کی ہے, گدھے ہیں وہ. یحمل اسفارا, آپ گدھے کے اوپر میڈیکل کی کتابوں کا بوجھ ڈال دیجئے تو ڈاکٹر گدھا بن جائے گا؟ نہیں. ایسے ہی اگر آپ اور میں کہیں گے کہ ہمارے پاس بہت قرآن کا علم ہے لیکن وہ آپ کی اور میرے عمل میں ریفلیکٹ نہیں کرے گا تو آپ اور میں مومن نہیں بن سکتے. کس کے پاس کس مدرسے کی ڈگری ہے یہ نہیں ڈیفائن کرتی کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے, اس کا عمل ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے. کس کے پاس کتنی بڑی دنیا کی ڈگری ہے اس سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ سوفسٹیکیٹڈ انسان ہے. اس کی سوفسٹیکیشن اور اس کی لٹریسی اس وقت پتہ چلے گی جب وہ اس کو پہچان لے جس نے اس کو توفیق دی ہے ڈگری حاصل کرنے کی. بیکار ہیں ورنہ یہ کاغذ کے ٹکڑے, چاہے سیکولر یونیورسٹی کے ہوں یا کسی ریلیجیس یونیورسٹی کے ہوں, جب تک یہ میرے اور آپ کے عمل میں نہیں ڈھلیں گے ہمارے لیے صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور کیا حقیقت ہوتی ہے کاغذ کے ٹکڑے کی؟ بس ایک ماچس کی تیلی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, سیکنڈز میں راکھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو یہاں پر بتا دیا کہ تمہاری جو ایروگنس ہے یہ تم کو اصل میں ہیوملٹی سے, عاجزی سے دور کر دے گی, تمہارے دلوں کو سیل کرنے کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے, اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ذوالقرنین کی کہانی بتائیے. حالانکہ ہم جانتے ہیں ذوالقرنین کوئی بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں تھے, ہاں ایک کنگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک ایسے کنگ کی بات کیوں پوچھتے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے ہو, اس کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے جس کو تم اچھی طرح جانتے ہو, یعنی موسیٰ علیہ السلام. اور ذوالقرنین کی کہانی اور اس واقعے کے اندر کمپیریزن اس لیے ان کے درمیان میں خطبہ نہیں آتا. جو اسکالرز کہتے ہیں ان دو میں ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ ٹریولنگ صرف جو ہے اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے کر سکتا ہے, انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹریولنگ اپنی کنگڈم ایکسپینڈ کرنے کے لیے صرف کر سکتا ہے. اس لیے کہ ذوالقرنین تو اسی لیے ٹریولنگ کر رہے تھے نا, ہاں اللہ کے نیک بندے تھے لیکن وہ اپنی کنگڈم ایکسپینڈ کرنے ہی کے لیے, اللہ کی بات آگے پہنچانے کے لیے, اپنے بیک یارڈ کو بڑا کرنے کے لیے ٹریولنگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا واقعہ یہاں پر لا کر بتا دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے بھی قربانیاں دی جاتی ہیں. ایک شارٹ ٹرم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے تاکہ لانگ ٹرم انسان اس سے فائدہ اٹھائے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کو اور مجھے کئی اینگل سے بہت سے سبق دیتا ہے. جیسے ابلیس اور آدم کی کہانی میں پتہ چلا تھا کہ شیطان کے کبر کی وجہ سے اس میں عاجزی نہیں آئی, اسی طرح یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ اور خضر کی کہانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی نے ان کے مومن ہونے کی شان کو اور بڑھا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لیگیسی کو آج تک سلامت رکھا ہے. امام بخاری ان کے لیے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلا شخص تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک تمام اسکالرز علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں.
انہی کی لیگیسی کو زندہ کرتے ہیں, انہی کی سنت کو پورا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں وہ نبی جن کا کثرت سے قرآن میں ذکر آتا ہے, اتنا زیادہ کہ کسی اور نبی کا اتنا ذکر نہیں کیا گیا جن کا ان کا کیا گیا ہے. اور یہی وہ واحد نبی ہوں گے جن کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ جب تمام انبیاء کھڑے ہوں گے, حساب کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہوگا, تو احادیث میں آتا ہے کہ کسی کے پیچھے 15 لوگ ہوں گے, کسی کے پیچھے 20 لوگ ہوں گے, انبیاء کے فالوورز, کسی کے پیچھے جو ہیں وہ 3 ہوں گے, کسی کے پیچھے 2 ہوں گے. میجورٹی, اکثریت جو ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوگی, اور سیکنڈ لاسٹ امت فالوورز کی جو ہوگی وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر آتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ تھے جن کو اللہ نے ایک اسپیسیفک پریویلیج دیا تھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کے کنیکشن کے بغیر بات کرتا تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, اور کلمہ ایک دفعہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ فریکوینٹلی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کلام. کلمہ آپ میں سے جنہوں نے عربک پڑھی آپ کو پتا ہوگا, یہ آتا ہے اس وزن پہ جس میں چیز جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کلام کیا کرتے تھے تکلیماً, جیسے کلام کیا جاتا ہے, بس درمیان میں ایک حجاب ہوتا تھا, درمیان میں ایک ویل ہوتا تھا. تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے محبوب, اللہ کے پسندیدہ. اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو خود لکھی ہوئی ٹیبلٹس 10 کمانڈمنٹس کی پیش کی تھی, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں پیش کروائی گئی تھی, اللہ نے ان کو دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا تھا. یہ مقام تھا, اگر کسی کو تکبر کرنا تھا تو اس مقام پر تکبر کرتا, لیکن یہ مقام تھا انبیاء کی سنت سامنے لانی تھی, عاجزی سامنے لانی تھی مومن کی, کہ جب ان سے کہا گیا کہ کسی ان نون شخص کے پاس جائیے اور علم حاصل کیجئے, تو انہوں نے یہ کہا اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی, میں کیسے جا سکتا ہوں, کیا کوالیفیکیشن ہے ان کی, کس مدرسے سے پڑھا ہے انہوں نے, کون استاد ہیں ان کے, کیا اسکول آف تھاٹ ہے ان کا. ہمارے تو یہی سوال ہوتے ہیں نا. ہم کسی کو کہتے ہیں چلیے ہمارے ساتھ قرآن کی کلاس میں, تو وہ کہتی ہیں کون سے والے ہیں وہ, پہلے تو یہ بتا دیجئے, یہ والے ہیں کہ وہ والے ہیں کہ ادھر والے ہیں کہ ادھر والے ہیں. اگر آپ ادھر والے ادھر والے کا جواب دیتے پھر وہ کہتی ہیں اچھا تو ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. پھر آپ کہتی ہیں ان کا اسکول آف تھاٹ قرآن اور سنت ہے. ہیں, یہ تو کوئی اسکول آف تھاٹ ہی نہیں ہوتا. ہمارے سوال اور ہمارے سامنے جو سنتیں ہیں انبیاء کی, ہم تو گوارا ہی نہیں کرتے ان کی طرف نظر ڈالنا. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر, اتنا اعلیٰ مقام رکھنے والے کہ جن سے اللہ 1 to 1 بات کیا کرتا تھا, جیسے کہ بات کی جاتی ہے جب اللہ نے ان کو ڈائریکٹ کیا کسی ایسے انسان کی طرف کہ آپ ایسے انسان کی طرف جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے کہ جو ان نون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کسی قسم کی جو ہے وہ اپنے اندر تکبر کا اظہار نہیں کیا. جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا, یہ پوری عاجزی کے ساتھ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی یور فالوور. یہ نہیں کہا میں ہوں موسیٰ اللہ کا پیغمبر, وہی والا ایٹیٹیوڈ جو ہم اکثر اپناتے ہیں, ہیلو ہیئر آئی ایم, یہ والا نہیں ایٹیٹیوڈ. بتایا ہی نہیں. جیسے امام احمد کے لیے آتا ہے, امام احمد ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے اور امام احمد کے لیے آتا ہے کہ ایک دن کے اندر, ایک دن میں ود ان اے ڈے ان کا انتقال ہوا ہے. ود ان اے ڈے تقریباً 10 ملین لوگ ان کے جنازے میں شامل تھے. کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اور امام احمد جب کسی علاقے میں جایا کرتے تھے تو لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے. بہت بڑے اسکالر تھے اپنے وقت کے, لیکن میڈیا تو نہیں تھا نا اس وقت, نہ پرنٹ میڈیا تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا تھا, تو پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ اچھا امام احمد دیکھنے میں کیسے ہیں. کیمرے بھی نہیں تھے کسی کے پاس کہ لوگ سیلفی کھینچ کے لے آتے امام احمد کے ساتھ کہ میں گیا تھا امام احمد سے ملا تھا, دیکھو دیکھو یہ کھڑے ہیں. امام احمد کسی علاقے میں جاتے تھے تو اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا کرتے تھے, لوگوں کے پاس جا کے ایسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں کیا بات نہیں کر رہے. ایک مرتبہ ایسے امام احمد کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے کہ رات ہو گئی, مسافر تھے, تو سونے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں, کسی کو جانتے نہیں تھے, تو مسجد میں چلے گئے کہ مسجد میں سو جاؤں گا, صبح اٹھ کے واپس اپنا سفر کر لوں گا. جب وہ مسجد کا گارڈ آیا, اس نے دیکھا کہ ایک ان نون شخص جو اس علاقے میں رہتا بھی نہیں ہے, نیا چہرہ ہے, یہاں لیٹا ہوا ہے. اس نے کہا ہٹو یہاں سے, مجھے مسجد بند کرنی ہے. تو امام احمد نے کہا میں مسافر ہوں, میں صبح چلا جاؤں گا. اس نے کہا نہیں مجھے حکم نہیں ہے, میں نے مسجد بند کرنی ہے. انہوں نے باہر نکال دیا ان کو, تو وہ وہیں سیڑھیوں پہ جا کے مسجد کے بیٹھ گئے. اس گارڈ کو غصہ آیا تو ان کے پیر پکڑ کے گھسیٹ کے ان کو سڑک کے درمیان میں لے کے آ گیا. یہ امام احمد تھے. جب ان کے پیروں سے گھسیٹ کے ان کو سڑک پہ لا کے بٹھایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہیلو تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. یہ انداز نہیں ہوتا مومنین کا. آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, آپ کو پتہ نہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں. یہی انداز آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اپنی اس مقام کا جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا اس کے اوپر ان کو کوئی اپنا کریڈٹ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک سادے سے انسان کی فالوئنگ کو قبول کر لیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خضر کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا فالوور بننا چاہتا ہوں. اور جن کے پاس گئے تھے وہ کوئی فینسی لائف سٹائل والے نہیں تھے، ایک سادہ سی زندگی گزارنے والے انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے سبق دے دیا مکہ والوں کو بھی اور سبق دے دیا اہل کتاب کو بھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون علم دے رہا ہے. آپ سنتی ہیں نا، کہا جاتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی بات کہہ رہا ہے، کس کی طرف بلا رہا ہے، رب کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ کہانی آپ کو جو ہے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملتی ہے. اس کہانی کو جب آپ آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 60 سے، اور اچانک سے جب یہ قرآن میں شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم تو پورشنز میں پڑھ رہے ہیں نا سورہ کہف، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3. قرآن میں تو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 نہیں ہے، تو کنٹینیوشن میں آیتیں آتی ہیں. تو آپ اس کہانی کو ایک انداز میں دیکھتے ہیں کہ کہانی درمیان میں سے شروع ہوتی ہے. بعض اوقات قرآن کی کہانیاں شروع سے آتی ہیں، بعض آتی ہیں اینڈ سے، بعض اللہ تعالیٰ جو ہے اینڈ بتانے کے بعد پھر بگننگ پر جاتے ہیں. اور اس کہانی میں آپ دیکھیں گے بالکل درمیان میں سے یہ کہانی شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ایک خادم کے ساتھ بھیجا اور ان کو کہا کہ سمندر کے 2 ملنے کی جگہوں پر چلے جائیں. بالکل درمیان میں سے کہانی شروع ہو رہی ہے. جیسے موویز نہیں شروع ہوتی ایک سین سے، اور درمیان میں سے مووی شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو مووی بنانے والوں نے وہ سین کی گائیڈنس کیا پتہ قرآن سے ہی لی ہو. کبھی آپ وہ لٹریچر کی گریک مائتھولوجی کی کتابیں پڑھیں جو بچے پڑھتے ہیں آج کل، یا آپ وہ موویز دیکھیں جو کہ گریک مائتھولوجی کے اوپر بنائی جاتی ہیں، گریک کلچر پہ بنائی جاتی ہیں. ساری ایسے لگتا ہے، ایون جو ان کے گاڈز بھی وہ بناتے ہیں، جو وہ اپنے شیطان بھی بناتے ہیں، ایسے لگتا ہے وہ احادیث پڑھ کے بناتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو آبزرو کریں، بلکہ اپنے بچوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے، وہ زیادہ اچھا آپ کو ڈسکرائب کریں گے. آپ تو پڑھیں گے، آپ کہیں گے کتنی بورنگ چیزیں میں نہیں پڑھ سکتی. اپنے بچوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو بالکل جیسے مارکیٹنگ ٹیکنیکس نہیں ہوتی ہیں آج کل سکھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے بہت ہی جو ہے وہ سکسیسفل ایڈورٹیزمنٹ بنانا ہے تو آپ نے درمیان میں سے ایک چیز شروع کرنی ہے. بالکل یہی سین آپ کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کہانی میں ملتا ہے کہ ایک کہانی جو کہ درمیان سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں، اس کہانی کے 3 مین کریکٹرز ہیں، جس میں ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے ہیں خضر، اور تیسرے ہیں اس میں یوشع بن نون. خضر، خا، داد اور را، ان کو خضر بھی کہتے ہیں. یہ ان کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملتا ہے. اور یوشع بن نون کو بھی یہاں اس کہانی میں یوشع بن نون کے نام سے منشن نہیں کیا گیا، فتح ہو کے نام سے ٹائٹل سے منشن کیا گیا، خادم کے نام سے. موسیٰ علیہ السلام جن کا پورا نام موسیٰ ابن عمران آتا ہے، اور احادیث میں آپ کو اس واقعے کی پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واقعہ جو ہے وہ سٹیپس میں دیا ہے، بیچ میں سے شروع کیا ہے، لیکن احادیث کے اندر اس واقعے کی شروعات پوری موجود ہیں. بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث آتی ہیں جس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوا تھا. یہ جو کہانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، بعض جیوز یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی قرآن میں آتی ہے موسیٰ اور خضر کی، یہ اصل میں موسیٰ ابن عمران نہیں ہے. اور وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ریکارڈ ہسٹری میں موجود نہیں ہے، اور کیونکہ ہسٹری میں موجود نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے جن سے اللہ کلام کیا کرتا تھا. یہ وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ ابن عمران نہیں، یہ موسیٰ ابن منشا ہیں. بعض جوئش ٹریڈیشنز کے اندر یہ بات آتی ہے، اور جس کی وجہ سے کچھ تفاسیر میں بھی اس کو مینشن کیا گیا، لیکن ان تفاسیر کی اوتھینٹسٹی، ان کے پاس کوئی اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحیح احادیث سے ٹکرانے والی بات ہے. یہ موسیٰ ابن منشا نہیں تھے. موسیٰ ابن منشا نام آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا. یہ موسیٰ ابن منشا کی کہانی نہیں ہے، یہ موسیٰ ابن عمران کی کہانی ہے، اور اسکالرز نے اس کو واضح کیا ہے، اور آپ کو اس کی وضاحت جو ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بخاری کے اندر احادیث سے مل جاتی ہے. اور آپ کو اس کی وضاحت جو ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بخاری کے اندر احادیث سے مل جاتی ہے.
اور اسی اینگل سے یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صرف قرآن کو تھام کر بعض اوقات چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ 90% چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن میں آتا ہے کہ جب تم اپنا اللہ کے گھر کا طواف اور سعی کر لو تو اپنے سروں کو مونڈ لو، اپنے سر کو شیو کر لو. وہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد شیو کریں گے اور عورتیں شیو نہیں کریں گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، ہاں قرآن کا بعض حصہ قرآن کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ احادیث کو نگلیکٹ کر کے صرف قرآن کے اوپر رہ کر شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر 5 وقت کی نمازوں کی ترتیب کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں بتایا کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر تم جو ہے دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر تشہد کے لیے بیٹھو گے؟ قرآن میں تو یہ سیکوینس موجود نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا، بس یہ کہا گیا کہ جب صحیح کر لو تو اپنے سروں کو شیو کر لو. تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں گے تو وہ عمرہ کرنے کے بعد عورتیں اپنا سر شیو کیوں نہیں کرواتی؟ کیا لاجک ہے ان کے پاس؟ مانیں نہ پھر اس بات کو. ہم اپنی مرضی کی بات مانیں گے اور اپنی مرضی کی بات نہیں مانیں گے. ایک مومن، صحیح احادیث کا علم رکھنے والا انسان، صحیح قرآن کو سمجھنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ واقعہ بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر ہی بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جہاں تک خضر کا معاملہ ہے، خو کی زبر اور داد کی زیر کے ساتھ میں اس کو بول رہی ہوں. خضر اصل میں نام نہیں ہے، اٹس اے نک نیم، ٹائٹل ہے. خو داد را، خضر کہتے ہیں گرین کو، ہرے کو. گنبد خضرا کہتی ہیں نا آپ اردو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو، اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ گرین ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ خضر ایک شخص کا ٹائٹل تھا، اور یہ ٹائٹل مختلف اسکالرز نے اپنی اپنی رائے دی ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کا ٹائٹل یہ اس لیے تھا کہ جس جگہ سے خضر جہاں جاتے تھے، جب یہ وہاں سے واپس پلٹتے تھے تو پیچھے سے وہ لینڈ فرٹائل ہو جایا کرتا تھا، گرین ہو جایا کرتا تھا. یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہاں پر ویجیٹیشن اگا دیا کرتے، تو اس لیے ان کا ایک ٹائٹل پڑ گیا تھا خضر. ایک اور اسکالر آتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ جہاں پر خضر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جگہ جب یہاں سے ہٹتے تھے تو وہ گرین ہو جایا کرتی تھی. واللہ عالم. یہ مختلف اوپینینز ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. خضر کی نام کی مختلف پروننسیشنز ہیں. خضر بھی کہا جاتا ہے، خضر بھی کہا جاتا ہے، اور خو اور دود کی پیش کے ساتھ خدر بھی کہا جاتا ہے. کوئی بھی آپ کہہ سکتی ہیں، تینوں ویلڈ ہیں، تینوں لیجیٹمیٹ ہیں. یہ شخص ہیں ایک جن کے لیے آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں زندہ تھے. مسلم امت کے اندر ان کی پرسنالٹی کے اوپر 3 اوپینینز میجرلی آپ کو ملتے ہیں، اور میں میجرلی آپ کے سامنے تینوں اوپینینز رکھ رہی ہوں. ایک اوپینین جو پہلی آپ کے سامنے میں رکھوں گی اس سے میں اتفاق نہیں کرتی، اور میجورٹی اسکالرز جو قرآن اور صحیح احادیث کو فالو کرتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. باقی جو 2 اوپینینز ہیں اس کا معاملہ کیونکہ دونوں سائڈز پر ایویڈنسز قرآن کی موجود دیتے ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ اوپینین میں. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے یہ بات اس وقت زیادہ اہم نہیں ہے کہ وہ بائی پرسنالٹی کون تھے اور ان کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کریکٹرسٹکس تھیں. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اللہ جو بتانا چاہ رہا ہے اس واقعے سے ہم وہ سمجھ جائیں. لیکن میں یہاں یہ تینوں اوپینینز آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھنا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں بہت سی سنی سنائی باتیں اڑتی رہتی ہیں. بہتر ہے قرآن پڑھنے والا قرآن کی روشنی میں اور اسکالرز کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جہاں پر وہ قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ اور ریفرنس دیتے ہیں اس کے حوالے سے بات کو سمجھ جائے. تو ایک اوپینین جو آپ کو ملتی ہے مسلمان امت کے اندر خضر کے بارے میں، ایک گروپ جو مسلمانوں کے اندر مسٹسزم والا گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ مسٹری میں انوالو رہنے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خضر ولی تھے، سینٹ تھے، صوفی تھے. صوفی مائنڈ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو ولی ڈکلیئر کرنے میں پورے کے پورے بضد ہیں. ان کے مطابق یہ ایک بزرگ تھے، پیر تھے، صوفی تھے، سینٹ تھے. اور وہ پھر اس سے دلیل نکالتے ہیں کہ کیونکہ خضر سینٹ تھے، صوفی تھے، پیر تھے، تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیر کے پاس بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کا کوئی پیر نہیں ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ تو قابل فالوئنگ ہیں ہی نہیں.
جب انسان چاہتا ہے اپنی مرضی کی دلائل نکالنا تو ایسے دلائل نکال لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ خضر بزرگ اور پیر تھے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان پیر کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خضر جو تھے وہ ہمیشہ رہنے والے انسان ہیں, مطلب ان کو موت نہیں آتی ہے, اور ان کے مطابق یہ آج بھی زندہ ہیں اور پیر اور اولیاء کے پاس وزٹ کرتے رہتے ہیں. صحیح, یہ ایک ہی اوپینین چل رہی ہے ابھی اس گروپ کی جو کہ صوفی گروپ ہے زیادہ تر. اور ان کا کہنا یہ ہے, جو قرآن کی آیت آتی ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا. تو یہ سارا صوفی سیکٹ جو ہے, یہ جتنا بھی مسٹک گروپ ہے, یہ کہتا ہے کہ خضر کے پاس علم لدنی ہے. لدنی مطلب اللہ نے اپنے پاس سے خاص علم ان کو دیا تھا, یعنی ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے ان کو ایک علم کی طاقت جو تھی وہ ملی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر آپ امت کے کراس سیکشن کو دیکھیں, یہ اوپینین خضر کے بارے میں اتنی اسٹرانگ ہے کہ جب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے, اس لیے کہ آپ فولک لورز کی طرح سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا بچپن سے. اور ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کہ اچھا خضر کو خضر بھی بعض لوگوں نے اسی گروپ نے اس لیے کہا, وہ کہتے ہیں یہ ہیں ہی گرین کلر کے. دس از ریڈیکیولس, کہتے ہیں گرین کلر کے ہیں. میں اس مووی کا نام نہیں لے رہی جس سے میرے ذہن میں ہمیشہ وہ کانسیپٹ آتا ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ گرین ٹربن پہنتے ہیں اور ہوور کرتے رہتے ہیں, ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. جب یہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنے اولیاء کو کہاں پہنچایا کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور ایگزامپل لاتے ہیں اس شخص سے, اس ہستی سے, کہ یہ وہ پیر اور بزرگ تھے جن کے سارے اس کے بعد جو ہیں وہ پیر اور بزرگ نکلے. حالانکہ آپ کو اس طرح کی ڈیٹیل کی کوئی شریڈ آف ایویڈنس قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملتی. کسی طرح سے بھی کوئی آپ کو اس کا ریزن اور انٹلیکٹ نظر نہیں آتا. انفیکٹ یہ چیزیں قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو ہمیشہ زندہ رکھا اور آج بھی زندہ ہیں, کیا یہ قرآن کا ڈینائل نہیں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ تو ہر نفس کو موت دیتا ہے. اگر اللہ نے زندہ ہی رکھنا تھا, ایسی ابدی زندگی دینی ہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے نا. ہم تو آج بھی ان کے دیوانے ہوتے. آج بھی مسلمان امت اتنا تو کم سے کم جو ہے وہ آپس میں پھٹنے کا شکار نہ ہوتی اگر اللہ نے زندگی دینی ہی تھی. تو اسکالرز کے مطابق یہ رائے کہ وہ زندہ ہیں اور آج بھی زندہ ہیں, یہ صحیح احادیث سے اور قرآن سے ٹکرانے والی, کانٹراڈکٹ کرنے والی بات ہے. اور انہی لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے, اور وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے وہ کہانی سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ کیونکہ موسیٰ کو خضر کے پاس بھیجا گیا تھا, موسیٰ کو نبی ہونے کے باوجود پیر کے پاس بھیجا گیا تھا, تو یہ کہتے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے, جو پیر ہوتے ہیں, یہ انبیاء سے بھی زیادہ ایلیویٹڈ ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ دیکھیں شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے, اور شیطان کیسے انسان کو حق سے دور کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول کا سٹیٹس کم ہوتا ہے ولی سے, اور انہوں نے یہ سنت اپنی چلا دی کہ خضر جو ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہوگا اگر خضر زندہ ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو آ کر رسول اللہ کے ساتھ بیعت کرنی چاہیے تھی, ایمان لانا چاہیے تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے اہل کتاب کو یہ بات ایڈریس کر کے کہی تھی کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے, وہ میری فالوئنگز میں ہوتے. اور ہم جانتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, ان الفاظ کے ساتھ اپنے آپ کو شریعت محمدی کا فالوور ہونے کا ڈکلیئر کریں گے. تو اگر خضر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کرتے. امام ابن القیم کی رائے یہی ہے کہ اگر اس وقت موجود ہوتے اور ہمیشہ سے زندہ ہوتے تو رسول اللہ کے فالوور بنتے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اپنے صحابہ کو ایک خطبہ دیا جس وقت کہ فل مون تھا, پورا چاند چمک رہا تھا, اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج کی رات تم دیکھ رہے ہو, یعنی تم وٹنس کر رہے ہو, اور آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ واللہ آج سے 100 سال کے بعد جو آج زندہ ہے اس فیس آف دا ارتھ پہ, وہ آج سے 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے رسول کی ایک طرح کی پریڈکشن تھی کہ میرے سارے صحابہ آج سے 100 سال کے بعد انتقال کر جائیں گے. اور اگر آپ اس کو ہسٹری پوائنٹ آف ویو سے اسٹریچ آؤٹ کر کے سمجھیں تو جو مفسرین بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو آخری صحابی لٹرلی جن کا انتقال ہوا ہے دیٹ واز 110 ہجرہ,
جس میں آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدینہ کے شروع کے دور میں کہی تھی. تو جو آخری صحابی کا انتقال ہوا وہ 110 ہجرہ کے اندر، نہیں، اللہ کے رسول نے تقریباً 10 سال کے بعد کہی تھی، تو 110 ہجرہ میں انتقال ہوا. اگر حضرت خضر ہوتے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے کہا تھا آج جتنے بھی انسان زندہ ہیں آن دا فیس آف دس ارتھ 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، تو خضر کا بھی انتقال ہو گیا ہوتا. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو مسلمان امت میں موجود ہے، اور انہوں نے بہت اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا ہے. آگے ہم قصہ پڑھیں گے، جو آپ کو قصہ تھوڑا بہت معلوم ہے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے رکے تھے، جس چٹان کے پاس ان کی آنکھ لگ گئی جہاں سے ان کی مچھلی سلپ کر گئی تھی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک فاؤنٹین تھا، اور اس فاؤنٹین کو یہ کہتے ہیں ماء الحیاء، زندگی دینے والا پانی. وہ کہتے ہیں اسی فاؤنٹین سے خضر نے پانی پیا تھا جب یہ آج تک زندہ ہے. اسی فاؤنٹین کے پانی نے اس مچھلی کو ٹچ کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی جب ہی وہ زندہ ہو گئی تھی. سو دلیلیں نکالنے والے تو اپنی طرف سے دلیلیں نکال لیتے ہیں. آپ اور میں کنفیوز ہونے کی بجائے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حق دکھا دے، اللہ ہمیں حق پر جما دے، اللہ ہمیں کنفیوژن سے بچا لے. تو ایک کانسیپٹ یہ ہے. دوسرا کانسیپٹ جو آپ کو اسکالرز کے اندر ملتا ہے وہ اس میں ایک مرتبہ جو اپنی زندگی میں امام ابن تیمیہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت خضر جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ایک اللہ کے چنے ہوئے نیک انسان تھے. امام قرطبی اور ابن حجر کے مطابق حضرت خضر اللہ کے نبی تھے، ان کا کہنا یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے سائملٹینیسلی، جبکہ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. امام ابن حجر اور امام القرطبی کی یہ رائے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کس بیسس پہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یقیناً ایک نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے ضروری نہیں وہ دوسرے کے پاس بھی ہو. تو جو خضر کے پاس علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا. جیسے جو اسپیشلٹی ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. تو ابن حجر اور امام القرطبی کے مطابق وہ نبی تھے، اور اللہ نے ان کو ایک الگ ڈائمینشن کا علم دیا ہوا تھا. اس الگ ڈائمینشن کے علم کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف ڈائریکٹ کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پروون ہے قرآن سے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے بچے کو قتل کیا تھا تو انہوں نے آگے سے کہا تھا ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ خود سے نہیں کیا، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا کہا تھا. اور اللہ انبیاء کے علاوہ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا، یہ بات ہم جانتے ہیں. تو یہ پوزیشن اپنی جگہ ایک ویلڈ پوزیشن ہے جس کو مانا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہی پوزیشن رکھنے والے کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا. یہ بھی اس بات کا پروف ہے کہ اللہ انبیاء کے علاوہ کسی کو ڈائریکٹ پڑھاتا نہیں ہے، سکھاتا نہیں ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ انبیاء ہی کو اللہ کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. تو یہ ایویڈنس بیسڈ رائے ہے. جو نمبر 2 اوپینین ہے کہ خضر جو تھے وہ اللہ کے ایک نبی تھے اور ان کا ایک مقام تھا. یہ ایک رائے اپنی جگہ پر ہے جس کو آپ کو میں نے بتا دیا. امام نبوی نے بھی اپنی زندگی میں ایک پوائنٹ پر یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ خضر جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے. امام رازی بھی اس بات کو مانتے ہیں، امام علوسی بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو ایک لیجٹمیٹ اسکالرز کی رائے موجود ہے. جو تیسری رائے ہے امت کے اندر اور کلاسیکل اسکالرز کے اندر آپ کو ملتی ہے صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں، اس میں ابن کثیر، امام الطبری اور امام البغوی یہ تینوں آتے ہیں. اور ابن کثیر، امام الطبری اور امام بغوی، با غین واو یا بغوی، وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ صوفی تھے، یعنی نہ یہ پیر تھے اور نہ ہی یہ نبی تھے، بس یہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھے. ان سکالرز کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھے، یعنی انہوں نے نبی ہونے کو بھی ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ولی کی پوزیشن پہ نہیں تھے اور نبی کی پوزیشن پر بھی نہیں تھے، بس ایک اللہ کا نیک بندہ تھے. ہمارے ہاں دیکھیں ولی کی ٹرم کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. قرآن بھی ولی کی ٹرم، اولیاء اللہ کی ٹرم استعمال کرتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ شریعت سے ہٹ گئے. آپ اگر ان کے بارے میں پڑھیں کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر،
تو خضر کے بارے میں جو مسٹک اسکول آف تھاٹ ہے وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ خضر انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک کسی کی پراپرٹی میں کشتی میں سوراخ کیا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی کی پراپرٹی کا نقصان پہنچانا حرام تھا. انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی انسان کو قتل کرنا بغیر کسی شریعہ حدود کے یہ حرام تھا. تو یہ جو مسٹک اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے کہا کہ خضر جو تھے وہ اتنے اونچے سینٹ تھے، اتنے اونچے ولی تھے کہ وہ شریعت کی باؤنڈری سے باہر نکل چکے تھے. اور یہ ہے ولی اللہ کا کانسیپٹ جو کہ ڈسٹارٹڈ کانسیپٹ ہے کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے لیول پر چلا جاتا ہے، پیر ایک ایسے لیول پر چلا جاتا ہے جس کو پھر نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں بھرمار ہے ایسے پیروں کی. اللہ ہمارے سارے پیروں کو ہدایت دے جو نمازیں نہیں پڑھتے 5 وقت کی، اور لوگ ان کے پیروں میں آ کر سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا نیک انسان ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کا پیر نماز نہیں پڑھتا، ارے نماز پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت، بہت پہنچے ہوئے ہیں. اتنا بگاڑ کہ ان کے ہاں یہ تک کانسیپٹ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ قدر کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے عبد القادر جیلانی کی رحمت اللہ علیہ. یقیناً انہوں نے نہیں یہ بات اپنے لیے کہی ہوگی، لیکن کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ عبد القادر جیلانی جا کر لوح محفوظ میں قدر کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس سے بڑا شرک ہم کیا کریں گے؟ اس سے بڑا ظلم ہم کیا کریں گے؟ اس سے بڑا افتراء علی اللہ ہماری زبانوں سے کیا نکلے گا؟ اب آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے اس پیغام کو عام کرنے کی. اور یہ جو سارے کانسیپٹ ہیں یہ آپ کے ماسز میں موجود ہیں، روٹس میں موجود ہیں. آپ اپنے گھروں میں کام کرنے والی میڈ سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے. اور آپ مڈل کلاس میں چلے جائیے، وہ آپ کو بتائیں گے. ماسز میں موجود ہیں، یہ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں ولی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ. یہ پہنچے ہوئے بزرگ کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں وہ عام لوگوں کی شریعت کے دائرے میں نہیں آتے، فرائض سے اوپر اٹھ گئے ہیں. یہ پہنچا ہوا کہنا کسی کو یہی پرابلمٹک ہے. کہاں پہنچی ہوئی ہیں آپ؟ میں آپ سے کہوں آپ بہت پہنچی ہوئی ہیں، آپ پوچھیں گے نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہوں، میں تو یہیں بیٹھی ہوئی ہوں. میں کہاں پہنچی ہوئی ہوں؟ اس پہنچے ہوئے کہنے کی ٹرمینالوجی میں ہی پرابلم ہے. ہاں اللہ کے ولی اسپرچولی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں، اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی روح کو اس حقیقت تک لے کر جاتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہے. یہ کوالٹیز ہیں، لیکن ان نیچرل کوالٹیز ان کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی، مگر لوگوں نے جوڑی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ خضر جو تھے وہ ولی تھے، پیر تھے اور بہت پہنچے ہوئے تھے، تو دیکھیں انہوں نے بچہ بھی قتل کر دیا، پراپرٹی کو نقصان بھی پہنچا دیا. حالانکہ اگر کسی کی عقل کام کر سکتی ہے تو کام کرے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کی طرف رسول بن کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس فیس آف دا ارتھ پہ جتنے بھی اس وقت انسان تھے ان سب کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. آپ کی شریعت ہر انسان مانے گا جو اپنے آپ کو مسلم کہے گا، لیکن جو اپنے آپ کو مسلم کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، کہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا اور جیوز میں نہیں تھا، بنی اسرائیلیوں میں نہیں تھا، یا آل فرعون میں بھی نہیں تھا، اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے رولز اپلائی نہیں ہو سکتے. تو یہ خضر کا معاملہ ان کی الگ شریعت تھی، ان کا الگ معاملہ تھا، ان کو اللہ نے الگ حکم دیا ہوا تھا. امام بخاری کے مطابق جو جتنے بھی حدیث کے اسکالرز ہیں ان کی نظر میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. امام احمد کہا کرتے تھے اگر کوئی کہے کہ خضر زندہ ہے اور وہ کہے کہ آج بھی زندہ ہیں، انما القى هذا الشیطان، شیطان اس کو یہ بات سمجھا رہا ہے، شیطان اس پر یہ بات القا کر رہا ہے. تو کوئی بیس نہیں ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کی کہ یہ کہا جائے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں. ان کو ایلیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر صوفی کتابیں پڑھیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صوفی نبی سے زیادہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے، اور لکھتے ہیں مقام و نبوتی فی برزخ فوق الرسول و دون الولی. ولی جو ہوتا ہے اپنی عبادت کی وجہ سے نبی سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اور یہ جرت کس نے دی؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی اور انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں کہا کہ ولی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا ولی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا. تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی. جو تینوں اوپینینز آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ نہ وہ پیر تھے، نہ وہ سینٹ تھے، نہ وہ صوفی تھے. دو لیجیٹمیٹ اوپینینز موجود ہیں.
بعض اسکالرس کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ وہ نبی تھے کیونکہ اللہ صرف انبیاء کو ڈائریکٹ پڑھاتا ہے، اور بعض اسکالرس نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم دیا ہوا تھا۔ یہ دو سیکنڈ اور تھرڈ لیجیٹیمیٹ اوپینینس ہیں، آپ ان میں سے جن کو فالو کرنا چاہیں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ عربی میں ایک کتاب ہے امام ابن القیم الجوزی کی، اجالۃ المنتظر فی شرح الحال الخضر، اگر کسی میں ہمت ہے تو پڑھیے، انہوں نے بہت بہترین دلائل دیے ہیں اس کے اندر کہ خضر اصل میں تھے کون، کیا تھے وہ، اور ان کی حقیقت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنی بات ہمیں ضرور بتا چکا ہے قرآن کے اندر کہ عالم الغیب، مکمل عالم الغیب، کیا رسول اللہ تھے؟ انبیاء ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، رسول، انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ رسول اللہ بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ جتنا علم اللہ ان کو دے دیا کرتا تھا بس اتنا علم ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ یہی معاملہ خضر کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم الغیب نہیں بنایا تھا۔ امام طبری کہتے ہیں عبدم من عباد اللہ، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندوں میں سے، وہ علم و رحمت، جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت، بلیسنگ اور اپنی طرف سے علم عطا کیا ہوا تھا۔ تو آپ کا اور میرا کام بھی یہی ہے کہ ہم بیس لیس کوسچنس کی کھوج میں نہ جائیں، اور یہ بات ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہانی سے سکھانا کیا چاہ رہا ہے۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا فوکس اس بات پر کر لے جس سے وہ فائدہ حاصل کرے گا عملی اعتبار سے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے پاس جا کر علم حاصل کرنا یہ بات شو کر رہا ہے کہ خضر علم میں موسیٰ سے زیادہ تھے؟ یہ نہیں شو کر رہا۔ ایک بات کا یقین رکھیں، شریعہ کے اندر، اسلام کے اندر، اسلام کے ایسنس میں انبیاء سے آگے کوئی نہیں ہوتا، رسولوں سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ ایک الگ علم کی ڈائمنشن ان کے پاس تھی جو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دی۔ الحمدللہ، کیا نالج جو ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے۔ چلے، کسی نے کوئی اگر بات کہنی یہاں پہ کہہ سکتا ہے؟ چلے اوکے، سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔